سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بدر جنہ کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام عرش الہی کے پاس سبز حلہ پہن کر تشریف فرما ہوں گے، اور وہ یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ میری اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے اور کس کس کو دوزخ میں۔ اچانک حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو فرشتے جانب دوزخ لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا حبیب اللہ، آپ کے امتی کو فرشتے دوزخ لے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن کر میں تیزی کے ساتھ ان فرشتوں کی طرف بھاگوں گا، دوڑوں گا اور کہوں گا کہ اے اللہ کے فرشتوں، ٹھہر جاؤ۔ فرشتے یہ سن کر عرض کریں گے، یا حبیب اللہ، ہم فرشتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، ہم اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، اور ہم وہی کام کرتے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے رب کریم، کیا تیرا میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کہ تو میری امت کے معاملے میں مجھے رسوا نہیں فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ سن کر جب نبی کریم علیہ السلام کی التجا ہوگی تو عرش الہی سے حکم آئے گا، اے فرشتو، میرے حبیب کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان عمل پر لے جاؤ جہاں پر عمل تولے جائیں گے۔ فرشتے حکم پا کر واپس اس شخص کو میزان عمل پر لائیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، میں اپنی جیب سے ایک نور کا کاغذ نکالوں گا سفید رنگ کا، اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو ترازو کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا تو نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اچانک آواز آئے گی، فقد فاز قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اس شخص کو جنت کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ شخص فرشتوں سے کہے گا، رکو تو صحیح، مجھے میرے اس بزرگ سے کچھ بات تو کرنے دو، کچھ عرض تو کر لینے دو۔ تب وہ عرض کرے گا، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کہ آپ کا نورانی چہرہ ہے، آپ کا خلق کتنا اچھا ہے، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا اور میری لغزشوں کو معاف کرایا، آخر آپ ہیں کون؟ جب یہ سنیں گے تو نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا، وہ میں نے تیرے لیے آج کے دن کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لو وہ آیا میرا حامی، 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 لو وہ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، وسعتیں دی گئے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، لو وہ آیا میرا حامی،
عمر آ گئی جان تن بے جا میں جانا کیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیامت میں امت پر عنایت ہے، درود پاک کی برکتیں آپ نے سماعت کی۔ یقیناً ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت پر بڑے ہی مہربان، بڑے ہی شفیق ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر امت کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ احمد رضا اتاری تشریف فرما ہیں، سبتر اتاری اختری تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان سے ناز شریف کے کلام بھی سنیں گے۔ موضوع بڑا ہی سوز والا ہے، نبی پاک کی محبت کو بڑھانے والا ہے، فکر امت میں راتوں کو روتے رہے۔ ہمارے ساتھ شامل رہیے، پیارے آقا کی امت پر مہربانیاں دیکھیے، سنیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے۔ احمد رضا بھائی، فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ میں چاہوں گا کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ انداز دعا جو نبی پاک نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی، نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے معروضات پیش کی، ان دعاؤں کا انداز اور دعاؤں کے الفاظ ذکر کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس امت پر شفقت اور آپ کی جو فکر امت ہے، یہ ایک آپ کی سیرت کا بہت عیان پہلو ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ علماء نے آپ کا جو ایک لقب ہے امی، اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ آپ کو امی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اپنی امت کی بڑی فکر کیا کرتے ہیں۔ اللہ، امت والے، امت سے محبت اتنی تھی کہ نام ہی امی پڑ گیا، آپ کا لقب امی پڑ گیا، تو یہ امی اس وجہ سے کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ورنہ جو مشہور وجہ ہے جی وہ یہی کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ مخلوق میں کسی سے نہیں پڑھے۔ بالکل۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے دعائیں کرنا، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں، آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی سجدہ کر کے رب کی بارگاہ میں جو پہلی دعا کی وہ رب حبلی امت، سبحان اللہ، اے رب میری امت میرے سپرد کر دے، اے رب میری امت کی مغفرت فرما۔ اور اسی طرح ساری زندگی مختلف مواقع پر جب دوسری اقوام اور انبیاء کا ذکر کرتے تو اپنی قوم یاد آتی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پھر ہاتھوں کو بلند کرتے، اپنی امت کے لیے دعا کرتے، خاص موقع پر ہر وقت امت کو یاد رکھا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت قسم اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب آپ کو قبر انور میں اتارا، آپ کے جسم اطہر کو، اور جب واپس تشریف لانے لگے باہر تو دیکھا کہ آپ کے مبارک لبہائے مبارکہ میں جنبش تھی۔ اللہ اللہ، قریب کان کر کے جب سنا تو یہی آواز آتی تھی ربی حبلی امت۔ واہ 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 واہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ تب سے آج تک بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں امتیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن تو انداز ہی نرالا ہوگا۔ جیسے آپ نے ایک روایت بیان کی، روایت میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انبیاء کو بعض خاص دعائیں دی جاتی تھیں۔ ویسے تو انبیاء کی دعائیں مقبول ہی ہوتی تھی، لیکن بعض خاص ہوتی تھی جو ہر نبی کو دی گئیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 3 دعائیں دی گئیں، جن میں سے 2 دعائیں تو میں نے اس دنیا میں مانگ لی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، 2 دعائیں تو مانگ لی، وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ، اور تیسری میں نے اس دن کے لیے رکھی ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام مخلوقات میری نیاز مند ہوں گی، میری جانب آئیں گی، اس دن کے لیے تیسری دعا رکھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیوں کے لیے دعا کرتے رہنا اور بہت سی روایتوں سے ثابت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن میں جو قول ہے، آپ نے اپنی امت کے بارے میں جب بھی انہن اضللنا، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سی مخلوق کو، بہت سے میرے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میری پیروی کرے، میری سنت کی اتباع کرے، وہی مجھ پر ہے، وہی میرے راستے پر ہے۔ اور اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے بارے میں جب کہا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، تو چاہے تو انہیں عذاب دے، تیرے ہی بندے ہیں، اور چاہے تو ان کی مغفرت فرما، تو غالب حکمت والا ہے۔
جب ان انبیاء اور ان کی اقوام کا یہ جو ذکر تھا اپنی امتوں کے بارے میں، قوموں کے بارے میں، جب اسے آپ نے پڑھا تو اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، آپ زارو کتار رونے لگے۔ اللہ رب العالمین نے جناب جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جاؤ جبرائیل پوچھ کر آؤ کہ کیوں روتے ہیں۔ اللہ اللہ، جانتا تھا اللہ رب العالمین، پھر بھی پوچھا کیا ماجرا ہے۔ جناب جبرائیل حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس گریہ وزاری کا ماجرا کیا ہے، کیوں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں ہزاروں قطار؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے جبرائیل مجھے میری امت کی یاد رلاتی ہے، اللہ، میں امت کی وجہ سے روتا ہوں۔ جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ جواب لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اے رب تیرا محبوب کہتا ہے کہ میں اپنی امت کی خاطر روتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اے جبرائیل جا کر میرے نبی کو کہہ دو، میرے محبوب کو کہہ دو، اے محبوب ہم ضرور آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے، آپ کی پسند کے مطابق فیصلے کریں گے، ہم آپ کو کبھی رنجیدہ نہ کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں فکر اور اس پر اتنا بڑا مجدہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ رب هب لي کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لي کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ یہ شعر بھی پڑھ دینا، فکر امت میں راتوں کو روتے رہے۔ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤ میرے مذہبی، تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبی پاک کی پیار ہے اس امت کے ساتھ۔ اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت سے محبت فرمانا، شفقت کرنا اور امت کے لیے دعائیں کرنا، فرشتے بھی اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو نے بھی اس کو دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت سے محبت کا انداز تو دیکھیے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب سدرۃ المنتہا پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج پہنچے اور پھر اس سے آگے کا سفر ہوا تو جبریل سے ارشاد فرمایا جبریل اگر تمہاری کوئی خواہش ہو جو میں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کروں تو مجھے بتاؤ۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ جبریل اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ جب قیامت میں پل صراط پر سے آپ کی امت کے گزرنے کا وقت آئے تو مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ میں اپنے پروں کو، نورانی پروں کو پل صراط پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت تیزی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پل صراط پہ سے گزر جائے۔ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے دونوں طرف آنکڑے بڑے بڑے ہیں کہ جو لوگوں کو کھینچ رہے ہوں گے، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں معاذ اللہ گر رہے ہوں گے۔ اس وقت کی تمنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں کہ مجھے اجازت مل جائے کہ میں آپ کی امت کے لیے اپنے پروں کو بچھا دوں۔ نبی پاک کی امت سے محبت ہے، نبی پاک کی امت پر شفقت فرما رہے ہیں تاکہ آپ کی امت گزر جائے، مگر کیونکہ عشق کا انداز، محبت کا انداز تو کچھ اور ہوتا ہے، تو سید اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ جبریل پر بچھا دیں
مگر آقا آپ تو ان سے بھی زیادہ کریم ہیں، آپ تو ان سے بھی زیادہ مہربان ہیں، آپ تو ان سے بھی زیادہ اپنے غلاموں پر کرم فرمانے والے ہیں، آقا آپ کیا کریں؟ آپ اس طرح گزار دیں کہ جبریل کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کی امت گزر گئی۔ یہ ہے محبت اور یہ ہے عشق، اسی کو اعلیٰ حضرت بیان بھی تو فرماتے ہیں نا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ تو جب اتنے پیارے آقا ہمیں ملے کہ جن کے صدقے اللہ پاک نے ہم پر اتنا کرم فرمایا، تو ایک امتی کو چاہیے کہ اپنے آقا کی یاد کو اپنا وتیرہ بنائے، دن یا رات اپنے آقا پر درود پڑھے، آقا کی سنتوں پر عمل کرے، ان کی شریعت کو اپنا لے، کہ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ہے کہ امت کو حضور یاد فرمائے۔ امت کو چاہیے کہ وہ اپنے آقا کو اپنی یادوں میں بسائے اور ان کی شریعت پر عمل کرے۔ دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اچھا، یہی موقوف نہیں ہوا، آپ نے بتایا ہے مرزا بھائی نے کہ قبر انور میں بھی دعا کر رہے ہیں، پھر علماء نے لکھا کہ وہ قیامت تک نبی پاک کے لبھائے مبارک پر یہ دعا رہے گی۔ وہ شاعر غالباً کہتا ہے نا، جنہیں غالباً اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، جنہیں تا حشر قبر میں امتی کہہ کر پکارو گے، یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، تو یہ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخر یعنی قیامت تک اپنی قبر انور میں امتیوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اب جب قیامت قائم ہوگی، جو کہ ایک بڑا ہی ہولناک منظر ہوگا، جسے قرآن نے فرمایا القاریہ ما القاریہ، جو آیت مبارکہ ہے اور قرآن مجید میں ہولناکی کو بیان کیا گیا، اس ہولناکی کے عالم میں جب کہ 25,000 سال کا عرصہ بتایا گیا کہ لوگ جو ہے وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اپنے پسینوں میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے، حساب کتاب کے منتظر ہوں گے، آقا کی امت سے محبت کا انداز قیامت میں کیا ہوگا؟ جی بالکل، قیامت کا دن جس کی اتنی ہولناکیاں قرآن بیان کرتا ہے، اپنی کیفیت یہ ہوگی کہ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے اللہ اور دوسرے کو تو پہچانتے تک نہ ہوں گے۔ قرآن ہی میں ہے نا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگتا ہوگا، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے بھاگتا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن ایک ہستی ہوگی کہ جس کی زبان پر اس دن بھی انا لہا ہو۔ واہ واہ واہ، ایک ہوں گے کہ جو اس دن بھی جب اذهب الی غیری انبیاء پکاریں گے تو وہ کہیں گے کہ انا لہا، ہاں میں شفاعت کے لیے، ہاں میں ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس امت میں، اس دنیا میں اپنی امت کو کثرت سے یاد کرنا اور قیامت تک کے لیے یاد کرنا، پھر حشر کا جب میدان سجے گا تو روایتوں میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یودع للانبیاء منابر من ذہب، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے انبیاء کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے، اور ویجلسون علیہا، سب کے سب اس پر بیٹھے ہوں گے، سوائے میرے تخت کے، سوائے میرے ممبر کے، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، میں رب کے عرش کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت پیچھے رہ جائے، میری امت پیچھے رہ جائے، تو اسی خوف سے میں وہاں کھڑا رہوں گا، اور پھر اللہ رب العالمین سے یہی دعائیں کروں گا کہ الہی میری امت ساتھ دے، میں پھر جنت میں جاؤں۔ تو پھر اس وقت اللہ رب العالمین جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اجازت دے گا کہ آپ اپنے امتیوں کو جو جہنم میں ہے وہاں سے نکال لیجئے، اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو کہ جہنم میں چلے گئے ہوں گے یا جو جا رہے ہوں گے، جن کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، سبھی کو وہاں سے لے کر آئیں گے، ایک بھی امتی آپ کا جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب محشر کا میدان سجے گا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے سامنے اپنا سر رکھ دیں گے سجدے میں، اور گریہ وزاری کریں گے رب سے، پھر امت کی دعائیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، وقل تسمع، آپ کہیے آج آپ کو سنا جائے، سبحان اللہ، وسل تعطى،
آج آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، سبحان اللہ، جس کی چاہیں سفارش کریں، جس کی چاہیں شفاعت کریں، آپ کی شفاعت اس کے حق میں بھی قبول کی واہ جائے واہ گی۔ واہ واہ، چھوٹے موٹے گناہ گاروں کو تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بڑے بڑے جو گناہ گار ہوں گے، میری خاص جو شفاعت ہوگی وہ ان کے لیے بھی۔ اللہ کر کے تمہارے گناہ آئے ہائے، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، اپنے گناہ گار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ نبی پاک کی شفقت ہے، سبحان اللہ۔ آپ مزید بیان فرما رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام جیسے اب وہ قیامت میں اس طرح کا بھی جو انداز ہوگا نا کہ جب کسی امتی کو لایا جائے گا پل صراط پر، تو نبی پاک علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر عرض کریں گے ربی سلم۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، کل جب محشر کا میدان سجے گا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں کا مجمع ہوگا، تو اس وقت اگر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، میں 3 مقامات پر تمہیں مل سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو پل صراط پر آ جانا، میں وہاں کھڑا اپنے امتیوں کے لیے دعا کرتا ہوں گا، رب سلم رب سلم، اے اللہ سلامتی سے میرے امتیوں کو گزار دے، اے اللہ سلامتی سے میرے امتیوں کو گزار دے۔ اگر وہاں نہ ملوں تو میزان عمل پر آ جانا، وہاں دیکھوں گا جو میرے امتی ہوں گے اور جن کے میزان عمل کے اندر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو چکا ہوگا، ان کے پلے بھاری کرواؤں گا۔ اللہ اللہ، اگر وہاں نہ ملوں تو تیسرا مقام جہاں مجھے ڈھونڈنا وہ حوض کوثر ہوگا۔ قربان میں کل قیامت کی گرمی کے اندر جب زبان سوکھ کر کانٹا ہوگی، امتی پیاس سے پکاریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ہاتھوں سے جام بھر بھر کے کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، کسی کے پلے پہ ہوں گے یہ وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ کا ٹکرا ہوگا، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ پھر کیوں نہ ان آقا سے محبت کیجئے، پھر کیوں نہ ان آقا پہ مر مٹیے، کیوں نہ ان آقا پہ سب قربان کر دیجئے، کیوں نہ ان آقا کی سنت پر عمل کیجئے، کیوں نہ ان آقا کے احکام پر عمل کیجئے، کیوں نہ ان آقا کی بات مان لیجئے۔ جب جنت میں انہی نے لے جانا ہے، شفاعت انہی نے فرمانی ہے، پل صراط انہی نے پار کروانا ہے، نیکیوں کا پلڑا انہی نے بھاری بنوانا ہے، رب سے انہی نے بخشوانا ہے، قبر میں راحت انہی کی برکت سے ملنی ہے، نظام آسانی انہی کی برکت سے ملنی ہے، تو
تو پھر ان آقا کی کیوں نہ مانیں؟ دیکھیں یقیناً ان کی ماننے میں ہی کامیابی ہے، اور جو ان کی نہ مانے، صرف اپنے نفس کی مانے، شیطان کی پیروی کرے، یقیناً وہ ہلاک ہوا۔ اپنے اس آقا کہ جو آقا امت کی فکر میں راتوں کو روتے رہتے تھے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، امتی کو چاہیے اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر زبان سے فقط لبیک نہ کہے، بلکہ دل کے ساتھ آقا پر فدا ہو جائے اور سب کچھ قبول کر لے کہ آقا جو آپ نے فرمایا آج سے میری زندگی ویسی ہی زندگی ہوگی۔ پھر دیکھیں اس طرح زندگی گزاریں گے، قیامت میں جب آئیں گے تو نبی کریم علیہ السلام پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے، یہ میری سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، یہ مجھ سے جو ہے محبت کرنے والا، مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، مجھے یا رسول اللہ کے نعروں سے پکارنے والا، مجھ پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام اپنے دامن کرم میں چھپا لیں گے، آواز آئے گی قد افلح، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اس دن کے لیے تیاری کریں اور اپنے آقا سے سچی محبت کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام سے سچی غلامی نصیب کرے، ان کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے۔ کچھ کالز لیتے ہیں اور آپ کی کالز میں سنتے ہیں آپ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم اکثر یہ شعر سنتے ہیں، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اس شعر میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہ شعر کا مقصد کچھ نہ کچھ تو بیان کیا ہے مرزا بھائی نے۔ ربی حبلی، حب مانے ہوتا ہے حوالے کر دینا، ہبہ کر دینا، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میرے سپرد کر دے، یعنی اے اللہ اس معاملے میں تو جو میں کہوں ویسا فرما دینا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ دعا فرما رہے تھے، زندگی بھر یہ دعا فرماتے رہے، قبر انور میں دعا فرماتے رہے۔ تو اب اللہ پاک نبی پاک کی دعا کو رد نہیں فرماتا، تو ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق تعالی یعنی حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اے محبوب جا، آپ کی خواہش پوری کی اور آپ کے کہنے کے مطابق میں نے آپ کی امت کو بخش دیا۔ اگلی کال۔ فکر امت میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے کیا کیا دعائیں مانگا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ کچھ دعاؤں کا ذکر تو یہاں ماشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی نے کیا ہے، مزید بھی ایسی دعائیں جن میں نبی کریم علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ مولا میری امت کے معاملے میں آسانی فرما، میری امت کے معاملے میں مولا تم قیامت میں رحم فرمانا۔ اس طرح کی دعائیں بہت ساری ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کا ایک واقعہ بھی جس میں نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا گیا تو حضور نے فرمایا اتنے بلا حساب جنت میں جائیں گے، پھر عرض کیا گیا تو فرمایا اتنے اور جائیں گے، پھر فرمایا اتنے اور جائیں گے، یعنی یہ عرض کرتے رہے یہاں تک کہ غالباً فاروق اعظم نے عرض کیا، صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ بس آپ کرم فرمائیے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کی جو خواہش ہے اسے پورا فرمائے گا، اور اللہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک نے نبی پاک کو یہ کرم فرمایا ہے اور فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت راضی ہوں گا جب ایک ایک امتی کو جنت میں لے کر چلا جاؤں گا۔ اگلی کال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے محبت کا کوئی واقعہ بیان فرما دیں۔ کچھ واقعات تو ماشاءاللہ بیان کیے گئے، انشاءاللہ احمد رضا بھائی مزید بھی عرض کریں گے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ محسن بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ فکر آخرت میں اپنے آپ کو کس انداز میں رلایا جائے اور اپنے آپ کو فکر آخرت میں آخرت کو بھی یاد کیا جائے، اس بارے میں بیان بھی فرما دے۔ دیکھیں آخرت کی یاد کے لیے ماحول درکار ہے، اچھا ماحول آپ کے پاس ہو جہاں پہ فکر آخرت کی باتیں کی جاتی، ایسے بیانات سننا، ایسے مبلغین کے پاس بیٹھنا، ایسے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا، مدنی چینل پر گفتگو سننا، کتابیں پڑھنا، امیر سنت کے رسائل، امیر سنت کے بیانات، مدنی مذاکرے، یہ فکر آخرت پیدا کرتے ہیں۔ تو فکر آخرت کے لیے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے، انشاءاللہ آپ کو فکر آخرت نصیب ہوگی۔ اگلی کال۔ ماں جو نالو ساجد اتاری آئے، سبتر بھائی تواں ماں کے نعت ٻدھايو، میرے تو آپ ہے سب کچھ رحمت عالم۔ ماشاءاللہ آپ سنا دیں صفدر بھائی یہ شعر، آپ کی لیے خواہش آئی ہے، فرمائش ہے۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت
ही के लिए तुम्हारी याद को कैसे ना जिंदगी सजूं, तुम्हारी याद को कैसे ना जिंदगी समझूं। यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। یہ شعر تو بہت خوب ہے مدنی چینل کے ناظرین، احمد رضا بھائی، کہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، مگر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اس بات پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم واقعی نبی پاک کے لیے جی رہے ہیں یا صرف اپنی جان بنانے کے لیے جی رہے ہیں، اپنی دنیاوی فیوچر بنانے کے لیے جی رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جی رہے ہیں، صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، یہ ہمارا ہدف ہے، ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے؟ فکر ہم جو یہ کہہ رہے ہیں نا، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تو ایک امتی کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یاد کرنا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو دل میں بسانا اور اس کا مصداق بن جانا کہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اس کا کیا طریقہ اور امتی کو کیا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنے امتیوں پر شفقت اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا، رب سے اپنی امت کی بخشش طلب کرتے رہنا، اور کل بروز قیامت جو آپ کا معاملہ ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو یقیناً اس سے بھی محبت کی جاتی ہے، بلکہ حضور کی محبت تو ایسی روایتوں میں آتا ہے، اگر میرے امتی کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں برداشت نہیں، اللہ اللہ، اتنی محبت کی انتہا، تو امتی کو بھی چاہیے نا ان کا ہو جائے پھر۔ اچھا یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ کتنی ذوق افزا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ اب امتی کا مشقت میں پڑنا حضور پر گرا گزرتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ہمارے بارے میں جانتے ہیں، ہمارے بارے میں جانتے ہیں۔ اب ایک امتی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ قبر انور میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچائے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی نیکیوں کے ذریعے، اور نبی پاک کی امت کی خیر خواہی کر کے اور نبی پاک کی یاد کو اپنے دل میں بسا کر۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، بہت گراں گزرتا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب میں اس دنیا سے بظاہر پردہ فرماؤں گا تو قبر کے اندر مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، نیک اعمال بھی حضور جانتے ہیں، برے اعمال بھی جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور محبت کا دعویٰ ہے، اور دیکھ بھی لیا ہے حضور کتنی محبت کرتے ہیں، تو کیسی محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی آتا ہے نا روایتوں میں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، رکھی گئی ہے، اور نماز نہ پڑھ کے جس نبی نے ساری زندگی، نبی پاک علیہ السلام نے امت کو تعلیم، نماز کے فضائل بیان کیے، قرآن کی اتنی آیتیں آئیں، اور نبی پاک علیہ السلام جو اپنی امت کے لیے بہترین تحفہ معراج کی رات لائے، تو وہ پڑھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے نا۔ اللہ اللہ، آپ کا مشقت میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے، تو دعائیں نبی پاک علیہ السلام پر جب نیک اعمال کریں گے، ان کی قبر انور میں جب پہنچیں گے، حضور دیکھیں گے میرا امتی جن کا مشقت میں پڑھنا مجھے گراں گزرتا ہے، وہ میرے لیے کرتے ہیں، وہ خوش ہوں گے نا، یقیناً بالکل خوش ہوں، اور یقیناً خوش ہوں گے۔ اور روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ کل قیامت کے دن حضور اپنے امتیوں کو پہچانتے ہو، یہ وہی ہے۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بعض اشعار میں بھی یوں ملتا ہے کہ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، جب تم نے کہا مجھ سے آیا میرا دیوانہ، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، آ میرے عطار آ وہ جب وہاں انہوں نے کیا نا، خود کو حضور علیہ السلام کی سنتوں کا آئینہ دار بنا لیا، اور کیا تھا، خواہش کیا تھی کہ جئیں تو حضور کی خاطر، مرے تو حضور کی خاطر، ہم آئے ہی انہی کی خاطر ہیں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ایسے نہیں نا، تمہارے لیے، ایسے نہیں نا آئے یہاں، آئے ہیں تو ایسے آئیں کہ ان کی سنتوں پہ ہی بس ہو کے رہ جائیں، اور جوں جائیں کہ کہنے والے کہیں کہ جن کی امت
جن کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا ویسا بن کر گیا، سبحان اللہ، جن کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا یقیناً وہ ان سے خوش ہوں گے، سبحان اللہ، ایسا کوئی کہے بعد میں تو پھر وہ محب کہلائے گا نا، واقعی محب ہے۔ یہ چیز ہے، یقیناً ان پر ہمارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت رج کے کرنی ہے، یوں کرنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم اس دنیا سے جائیں تو حضور ہم سے راضی ہوں۔ واہ واہ واہ، دنیا سے جاتے وقت حضور اپنا جلوہ دکھائیں، قبر میں آپ تشریف لائیں، فرشتوں سے فرمائیں اے فرشتوں اسے چھوڑ دو، یہ میرا وہ امتی ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا، یہ میرا وہ امتی ہے جو میری سنتوں پر عمل کرتا تھا، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، یہ وہ اشعار پڑھتا تھا اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارتا تھا، اس لیے تاکہ کاش جب میں مروں تو میرے آقا میرے سامنے تشریف لے آئیں، میری روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہو جائے، اور قبر میں آقا فرمائے فرشتوں اسے چھوڑ دو، اس کے لیے جنت کا باغ قبر کو بنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، یہ میرا امتی ہے، ایسی زندگی گزارے کہ جب قیامت میں جائیں تو نبی پاک علیہ السلام دیکھ کر فرمائیں یہ میرا امتی اللہ، اسے جنت میں داخل فرما دے۔ فرشتوں اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اسے جنت کے اندر لے کے جاؤ، یہ تو مجھ پر درود پاک پڑھنے والا، یہ تو 5 نمازیں پڑھنے والا، ارے یہ تو تہجد کی نماز بھی پڑھنے والا تھا، ہاں یہ تو دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں کرتا تھا، یہ تو خیر خواہی کرنے والا تھا، یہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا تھا۔ آقا فرمائیں کہ میرے اس امتی کو جنت میں لے کے چلے جاؤ، ایسی زندگی گزاریں، اور کاش جب ہم مریں، نبی پاک علیہ السلام تو ساری عمر حیات طیبہ میں ہمارے لیے فکر کرتے رہے، روتے رہے، مگر کاش کہ ہم اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ ہمارے مرتے وقت ہم پر کرم ہو جائے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ اشعار ہمارے حق میں قبول ہو جائیں کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، تو یہ ہمارے لیے ہو جائے انشاءاللہ۔ ہمارے نعت خواں اسلامی بھی اس کو آخر میں اس طرز میں بھی پڑھ دیں گے، مگر اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنائیں۔ دعوت اسلامی ہمیں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے کی طرف بلاتی ہے، ان کی سنتوں پر عمل کی طرف بلاتی ہے۔ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچے، عرش پر دھومے مچے، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ